کیسا رہا تمہارا پروگرام؟ آخر لیے سے آئے، اتنا لمبا سفر کیا، پنڈی والوں نے تمہیں کیا رسپانس دیا؟ سننے آئے، کیا انداز ہوگا؟ مجلس سے فارغ ہوئے، یہ نہیں دیکھا کہ پڑھنے والے نے کیا کہا، تبصرہ کیا ہو رہا ہے، مجمع کتنا ہے، پڑھنے والا مہنگا کتنا تھا۔ میرا خیال آپ ناراض ہو گئے میری بات میں، کتنا بڑا مجمع تھا، بانی کون تھا؟ دیکھو 1400 سال پہلے وارثان دین نے تجھے سمجھایا، لا تنظر من کالا بل انظر ما کالا، کبھی نہ دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ کئی انداز سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ میں کیا مجلس سنتا ہے، کیا ذکر سنتا ہے، مجھے بتائیے دوستو، جو بیچارہ مجلس حسین میں آئے ہو، عادت ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، نعرہ نہیں لگا سکتے، بندہ اس کی عادت ہے خاموشی سے سننا، کیا سمجھا اس کا سننا فیل ہو گیا؟ کیا سمجھا؟ اس لیے میں اپنے عزیزوں کو متوجہ کرتا ہوں، میرے بھائیوں یاد رکھنا، تم ماتمی ہو، عزادار ہو، بانی ہو، ذاکر ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، کبھی اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھنا۔ حسین کی مجلس میں آنا، حسین کی مجلس سننا، حسین کی مجلس پڑھنا، یہ تیرا ذاتی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے کہ اللہ نے تمہیں حسین کے لیے چن لیا۔ اللہ نے تیرا انتخاب کیا۔ یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ کا ذاتی کمال ہے۔ آپ کے گھروں میں کئی اور ہوں گے نہیں آئے، کئی ہوں گے جو کہیں گے کیوں گئے ہو، کئی ہوں گے کہیں گے کیا ملا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، ہم کیوں اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود لبوں پہ حسین کیوں ہے، گھروں میں حسین کیوں ہے، امام بارگاہوں میں حسین کیوں ہے، محفلوں میں حسین کیوں ہے؟ تم نے حسین کو رکھا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی ذہنوں میں یہ خلا نہ پیدا ہونے دینا کہ ہم نے حسین کو رکھا ہوا ہے۔ تم حسین کی بقا کی ضمانت نہیں ہو، حسین کی وجہ سے تمہاری بقا ہے۔ گھبراہٹ ہونے کیا میرے اور اس بات کو سمجھیے، ہم نے حسین نہیں بنایا، خدا نے بنا کے بھیجا۔ اہل بیت یہ کمال نہیں ہے خدا، ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہ کریں، تھوڑا آواز نہیں، ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہ کریں۔ یہ اس ذات کا کمال ہے کہ میرے دوستو، میں کسی پہ بحث نہیں کرتا ہوں، میرا مزاج نہیں، کسی کو 5 ملے، 10 ملے، 12 ملے، 15 ملے، 18 ملے، 100 ملے، مجھے کوئی سروکار نہیں، کسی کو کتنے ملے، مجھے تو یہ کہنا ہے ہمیں جو 12 ملے وہ کیسے ملے، ہمیں جو 14 ملے وہ کیسے ملے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے، ان کا تقوی کیا ہے، ان کی نماز کیا ہے، ان کا روزہ کیا ہے، ان کا حج کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا حسن معاشرت کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، ان کی شجاعت کیا ہے، ان کی عبادت کیا ہے، ان کا گھر کیسا ہے، وہ رزق کیسے کماتے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ کھلاتے کیسے تھے، وہ رہتے کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ سوچتے کیسے تھے۔ میری مجلس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، وہ 10 گھنٹے سفر کر کے آؤں، اس ممبر پہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے فلاں کا بابا ایسا، فلاں کا دادا ایسا، فلاں کا ماما ایسا، فلاں کا چاچا ایسا، مجھے کسی کے بابے دادے اور مامے پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ وہ کرے جس کے اپنے خزانے خالی ہوں، جس کو اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک 12 عظیم ہادی عطا کیے ہوں، وہ لوگوں پہ بات نہیں کرتا، وہ اپنوں کے کارناموں کو بیان کرتا۔ اور یاد رکھیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس
وقت ایک طوفان بدتمیزی مچاؤ. آپ کی ائمہ نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں اس پہ غور کرو. آپ کی ائمہ کا سبق کیا تھا اس پہ غور کرو. شیعت یہ کہتے ہیں نا ہم محرم منا رہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے برصغیر کے اندر. محرم آ گیا ہم منانے لگے. محرم منانے کی شے نہیں. پتہ نہیں آپ میری اس بات سے کتنا اتفاق کریں. محرم منانے کی شے نہیں، محرم اپنانے کی شے، محرم لاگو کرنے کی شے، محرم ڈھالنے کی شے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات سے؟ کیا جملے ہیں سید علی نقی نقنال اللہ مقامہ کے. فرمایا جب بھی، یہ جملے پہ غور کرنا، جب بھی ذہن میں لفظ کربلا ہے فوراً ذہن چلتا چلتا حسین تک پہنچ جاتا، اور جب بھی حسین بولا جائے ذہن کربلا تک پہنچتا. پھر سید بزرگوار لکھتے ہیں خدا کے لیے رحمت فرمائے، فرماتے ہیں تین زاویوں سے بات ہو سکتی ہے حسین پر اور کربلا پر. پہلا زاویہ ذکر حسین، دوسرا فکر حسین، تیسرا مقصد حسین. فرمایا حسین تیرا کمال یہ ہے، تیرا ذکر کر لو تو عبادت، تیری فکر حاصل ہو جائے تو سعادت، اور تیرے مقصد کو پالے تو ذریعہ نجات. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی عزاداری. عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے عزاداری سنت. بہت مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے. نماز آسان ہے، عزاداری مشکل ہے. نماز کے لیے آپ کو قلیل وقت چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے. حسین کے گھر آنے کے لیے آپ کو ڈھیر سارا وقت چاہیے. تو عجب نہیں ہے دوستو اگر ناراض ہو تو یہ جملہ کہوں، ڈھیر سارا وقت دے کر بھی بندہ حر نہ بن سکے. تو یہ قابل افسوس ہے. کتنی دیر لگی تھی یہ گھر، یہ مکتب، یہ ذوات مقدسہ. لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے کسی شے کا ارادہ کرنا، ایک ہوتا ہے کسی طرف سے اسے لطف کا ملنا. حسین ابن علی نے کربلا میں ان کو باندھ کے نہیں لائے اپنے پاس. حضرت عباس علمدار کو نہیں بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لے آؤ میں اسے معاف کرتا ہوں. معافی کا ارادہ اور کا اپنا تھا. پتہ نہیں آپ گھبرا گئے شاید میری باتوں سے. ارادہ اپنا ہوگا. عزت حسین نے عطا کی ہے، چلا اور خود تھا، حسین کے دروازے تک خود آیا. حسین نے ایسی عزت عطا کی، سینے سے لگا کے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. اہل بیت کے قریب بڑی خوبصورت کتاب ہے. ہمارے جلیل القدر شخصیت گزرے ہمارے مکتب کی، شہید مطہری علیہ رحمۃ. ان شخصیات کو پڑھیے، بہت ساری باتیں ہم سینوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں. حالانکہ کتابوں میں اس کا بڑے خوبصورت معصوم کی روایات کی روشنی میں بیان ہوتا ہے. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ شہید کی کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے علی، جاذبہ اور دافع. ذرا میری گل سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا. علی، جاذبہ اور دافع کیا مطلب؟ علی ایک قوت ہے جس میں دو خاصیتیں، کچھ کو علی جذب کر لیتا ہے اور کچھ کو علی دور کر دیتا ہے. دافع دور کر دیتا ہے، جاذبہ جذب کر دیتا ہے. یہ جتنے علی کے قریب آئے ارادہ ان کا اپنا تھا. میسم کو علی نے بستر سے اٹھا کے میسم نہیں بنایا. مالک اشتر کو علی نے بستر سے اٹھا کے مالک اشتر نہیں بنایا.
ارادہ اپنا تھا، علی کے قریب ہوئے، علی جیسی قوت نے ایسے جذب کیا، کوئی میثم بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی عمار یاسر بنا، اور جو قریب ہو کر دور ہوئے علی نے ایسے دور کیا، پھر چاہے وہ شمر بن جائے چاہے ابن ملجم بن جائے، علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرط یہ عزاداری ہے، یہ مجلس، یہ پیغام، کتنا پیارا مذہب ہے۔ ذرا دو باتیں اور سنا دوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے۔ دوستوں کی چونکہ محبت ہے، وگرنہ آج میری صحت اس لائق نہیں تھی کہ میں مجلس پڑھ سکتا، لیکن بہرحال جتنی ہمت ہوگی اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستوں یاد رکھنا، آپ کے مذہب بنیاد ہے۔ شیعہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ماں کہ تو شیعہ تو شیعہ ہو، باپ کہ تو شیعہ تو شیعہ ہو، محلے والے کہیں تو تو شیعہ وہ شیعہ ہو گیا، یہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جسے بتانا نہیں پڑتا، اس کا انداز خود بتا دیتا ہے کہ میں کس کا شیعہ نہیں پڑتا۔ بولو میرے ساتھ، اسے بتانا نہیں پڑتا۔ میثم دار بتاتا نہیں تھا میں علی والا ہوں، اس کا رزق حلال کمانا، اس کا عبادت کرنا، اس کا متقی ہونا، اس کا حق بیان کرنا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا سجدہ ربوبیت ادا کرنا، یہ پیغام دیتا تھا۔ ہو نہ ہو ہے تو علی والا، بتانا نہیں پڑتا ہے، دوستوں یاد رکھنا۔ اور آپ کا مذہب کیوں ہم آج دنیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں مخالفت ہے، شیعہ یہ کر کے وہ کر کے فلاں کر کے، کیوں سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا اس بات؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جس سلسلے سے شیعت ملی ہے نا، وہ راستہ پاکیزہ ہے۔ یہ جتنا آپ کے پاس دین ہے، نماز لے لو، روزہ لے لو، حج لے لو، زکوٰۃ لے لو، یہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، یہ اس نے معاشرت ہے، یہ جتنے احکام دین ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ دین کس نے بنایا؟ لوگوں کے تو بنایا، لوگوں نے تو دین بنائے ہیں، لیکن شیعہ کون ہے؟ آپ کا دین مجتہد بناتا ہے؟ بولیں تھوڑا میرے نال بولو تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ آپ کا دین فقیہ بناتا ہے، محدث بناتا ہے، راوی بناتا ہے۔ اچھا چلو اور آگے چلو، آپ کا دین امام بناتا ہے، نبی بناتا ہے، تو پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ تیرا دین کتنا پیارا ہے، جسے نبی اور امام نے بھی نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، جبریل نے لایا، محمد نے پہنچایا، علی نے پھیلایا، حسین نے بچایا۔ کتنی سنیے گا جملے، بندے کہتے ہیں، ایک مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے، کئی نوجوانوں سے عزیزوں سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ یہ ولایت نہیں ہے، ولایت دلوں کی نہیں سنتی ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ ولایت اہل بیت دلوں کی آواز سننے کا نام نہیں ہے، ولایت اہل بیت علی اور اولاد علی کی اطاعت کا نام ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنا اور اس پہ دل، میرا دل کرتا ہے بھائی، آپ کا دل خرابی تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے رات کو آپ نے جو کھانا کھایا ہو اس میں کوئی لقمہ حرام ہو، صبح آپ کا دل خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی غلط سوچا ہو، آپ کا دل خراب ہو جائے۔ دل معیار نہیں ہے، اہل بیت معیار ہے، قرآن اور اہل بیت۔ گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ ولایت دو چیزوں کا نام ہے، حکم قرآن کو ماننا اور سیرت اہل بیت پہ۔ مولا علی کو پیغمبر نے مولا بنایا، تھوڑا بولے میرے ساتھ، کس نے بنایا؟ بولو، اللہ کا نام لو، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، ذرا پوری طاقت سے لو، مولا علی کو مولا کس نے بنایا؟
یہ جو آپ پنڈی والے کہتے ہیں یا علی مولا علی میرا علی تیرا علی ہم سب کا علی، یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کرتے ہیں، یہ کون سا علی ہے جس کو مکے والوں نے بنا کے بھیجا یا مدینے والوں کے بنا کے بھیجا؟ میرے بھائی اس پاکیزہ منبر کے تقدس کی قسم ہے، ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا ہے کہ زمانے نے علی کو علی بنایا ہے، ہم نے علی کو مانا اس لیے ہے کہ اللہ نے علی کو علی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ شاید نیلی سلوات اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب جلدی چھوڑ جائیں گے، تو مولوی اتنا کچا بھی نہیں ہے بھائی، ذرا مل کے بلند تر سلوات میں محمد گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ ایک سادہ مثال دوں میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں۔ اصول دین کتنے بولے تھوڑا میرے ساتھ؟ 5۔ فروع دین 10۔ خالی اصول دین پہ تھوڑی سی بات کر کے گزر۔ 5 کون کون سے؟ پہلی بولے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، کیوں ایسے ہی ہے؟ اچھا، میں آج منبر پہ آیا، میرا دل چاہا کہ میں کہوں کہ اصول دین 5، پہلی عدل، دوسری توحید، تیسری نبوت، چوتھی امامت، 5ویں قیامت، اور میں یہ کہہ کے مجلس سے چلا جاؤں جناب پیچھے سے میرے بارے میں کیا اظہار خیال فرمائیں؟ حالانکہ جو عدل ہے وہ ذات کی عین ذات ہے، خدا کا عادل ہونا عین ذات ہے، جب سے اللہ ہے اسی وقت سے عادل ہے، کبھی بھی صفت عدل رب سے جدا نہیں، نہ جو بلاغت اس کی تمام صفات اس کی عین ذات۔ تو میں اتنی جسارت کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اصول دین 5، اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں، 5 ہی ہے، 5 ہی کہوں گا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ان 5 میں پہلی عدل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت اور دین اور اسلام اور علی مجھے ایسا کرنے کی اجازت دے؟ پھر اپنے مذہب کو سمجھ، جس کا امام ترتیب میں بھی تجھے آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہ دے، اس کے مذہب میں مرضی کا عقیدہ بنا لو یا مرضی کا دین بنا لو یا مرضی کی فقہ بنا لو، ایسی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ شیعت نام ہے محمد و آل محمد کے پاکیزہ راستے پر سر کو جھکانے کا، اور اس کو سمجھیے۔ اہل بیت کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عزاداری جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے، چاہیے ان لوگوں کے حالات۔ سعید ابن جبیر ذاکر حسین ابن، اور یہ چھوٹا تمغہ نہیں ہے ذاکری حسین، بس شرط یہ کہ بندہ اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو۔ گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ کمال ہے بھائی، میں حیران ہوں۔ قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ نے ان کے اس واقعے کو لکھا، فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف علیہ الان، آپ جانتے ہیں کہ کتنا شقی القلب اور کتنا دشمن اہل بیت، جس کے عقوبت خانوں میں ہزاروں لوگ بہنا تھے، کئی ہزار سادات کو قتل کیا، اور خود کہتا تھا جس شام میں کسی آل رسول کے محب کا خون نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں۔ کتنی مشکل ہے اس شخص کی عزاداری۔ اور پھر اسی شہر کے بعض نے کہا کوفے میں، بعض نے کہا مدینے میں، چلو ہمیں روایات کے خلافات اپنی جگہ پر، کوفہ ہو یا مدینہ، یہ پکی بات ہے۔ اسی شہر میں سعید ابن جبیر ذکر اہل بیت کرتا تھا جس میں حجاج ابن یوسف رہتا تھا۔ اچھا پھر کوئی کمال ہے، ذرا میں تو دوستو توجہ، کمال کیا ہے؟ ایک دن مزدوری کرتا، شام کو جو پیسہ ملتا، جو مزدوری اجرت ملتی، اس کی جا کر شرینی خریدتا، اگلے دن گلیوں میں نکل جاتا،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا، ان کے سامنے حسنین کا ذکر اس انداز میں کرتا کہ اے بچوں گواہ رہنا اللہ کے ایک نبی ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ آج بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آج بھی شیعہ جی ہے یہ حسنین کو مصطفیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پکڑا گیا سید ابن جبیر، لایا گیا دربار میں، وہ صحیح رسیوں میں جکڑا ہوا، شقی القلب کے دربار میں کھڑا ہے، نہ چہرے پہ ملال ہے، نہ پریشانی ہے، نہ غم ہے، نہ تکلیف ہے، نہ دکھ کا بیان ہے، مسکرا رہا ہے۔ اور حجاج پوچھ رہا ہے، اور سید ابن جبیر میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں خالی کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ کہنا اور ہے اور عقیدہ رکھنا اور ہے۔ کہا تیرے پاس تیرے عقیدے کی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ہے، تیری مرضی ہو تو دلیل حدیث سے دوں، تیری مرضی ہو تو دلیل قرآن سے دوں۔ اب یہ بات کون کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث سے مخالف؟ جس نے کبھی قرآن پڑھائی وہ کیا کرے؟ جس کو حدیث آتی نہیں ہے، لہذا یاد رکھ، اس منبر کی حفاظت کر، اس عزاداری کی حفاظت کر۔ کیا کمال کا بیان تھا رسیوں میں جکڑے ہوئے ذاکر حسین کا۔ حجاج کہنے لگا مجھے دلیل قرآن سے دو۔ حضرت فرماتے شروع کروں دلیل؟ کہنے لگا نہیں، میری چند شرائط ہے۔ کہا کون سی شرائط؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا تو قرآن سے ثابت کر، لیکن فمن حاجاک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین والی آیت سے نہیں۔ حضرت سعید مسکرا کے فرماتے تیری یہ شرط بھی قبول۔ کہنے لگا دوسری شرط ہے حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا، قرآن سے ثابت کر، لیکن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت سے نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تیری یہ شرط بھی قبول۔ کا تیسری شرط ہے حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا، قرآن سے ثابت کر، لیکن یطعمون الطعام علی حبہ سورہ دہر کے قصیدے سے نہیں۔ اور دوستو اس منبر کے تقدس کی قسم، رسیوں میں جکڑا ہوا ذاکر حسین مسکرا کے کہنے لگا او حجاج، اگر میں حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا آیت مباہلہ، آیت تطہیر سورہ دہر سے ہٹ کر ثابت کر دوں تو کہنے لگا ثابت کر دے تو انعام دوں گا، نہیں ثابت کر سکا تو گردن کاٹو۔ کیڑی اوکھی گھبرا تو نہیں گئی، کیڑی مشکل بات ہے۔ بیٹھا ہوں منبر پہ، آپ کی واہ واہ ماشاءاللہ کی صداؤں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اٹھوں گا، کھانا کھاؤں گا، محبت بری باتیں ہوں گی، گھر چلا جاؤں گا۔ یہ ایک رخ ہے، اور ایک رخ وہ ہے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، عزاداری دشمن کے دربار میں کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے شروع کرو استدلال۔ قاری قرآن آ گئے، حافظ قرآن آ گئے، قرآن کھلا، فرمایا کھولو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ انعام۔ جاگتے بیٹھے ہوئے سورہ انعام کھلی، فرمایا اس سورہ کی آیت نمبر 84 85 86 پڑھو۔ جب قاری قرآن پڑھتے پڑھتے ان لفظوں پر پہنچا وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ۔ حضرت فرماتے قاری قرآن رکا، فرماتے ہیں ان سے پوچھ یہ جتنے نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اللہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگے بالکل ٹھہرا ہے۔ کہا پھر یہ بھی پتا ہے کہ ان سارے بیٹوں میں ایک ایسا بیٹا بھی ہے جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں،
اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل یہ بھی پتا ہے، کا پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ عیسیٰ نبی اور ابراہیم نبی کے درمیان لگ بھگ 35 پشتوں کا فاصلہ، بعض نے 27 لکھی، بعض نے 37 لکھی، بعض نے 35 لکھی، کا یہ بھی پتا ہے کہ اس سے کیسے ثابت ہوا حسنین محمد کے بیٹے ہیں، کہ اپنی عقل کا علاج کر 35 پشتوں کے بعد آنے والا، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا، قرآن کی زبان میں ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے، ایک پشت کے بعد آنے والے محمد کے بیٹے کیوں نہیں بن سکتے؟ ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی جان۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ خاصی جلدی انعام۔ اب انعام میں کیا ملا؟ سونے کے سکے اور سونے کی اشرف۔ اب میں آپ تمام آپ سے پوچھوں گا کہ اگر حضرت سعید ابن جبیر وہ سارے سونے کے سکے لے کر اپنے گھر چلا جاؤ، آپ کو، مجھے، بانی مجلس کو، فقیہ کو، مجتہد کو، مفتی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ اونچا بولے تھوڑا سا۔ اگر گھر لے جاتا تو عشق حسین کا پتہ کیسے چلتا؟ آپ کو بتاؤں کہاں گیا؟ پہلے پڑھتا تھا حسین کی مجلس مدینے کی گلیوں میں، آج سونے کے سکے لے کر جاؤ بیٹا دربار کے دروازے پر، بچوں کو کیا اکٹھا دے رہا ہے سونے کے سکے، اور بچے پوچھ رہے ہیں، او چچا سعید پہلے مٹھائی بانٹتا تھا آج سکے دے رہا ہے، مسکرا کر کہنے لگا جو پہلے بانٹتا تھا وہ میرا مال ہوتا تھا، جو آج بانٹ رہا ہوں یہ میرا مال نہیں، حاذی صدقۃ الحسنین، یہ حسنین کا صدقہ ہے جو تمہیں دے رہا۔ آپ کی خدمت میں آج 17 محرم میں 17 دن ہو گئے ہیں